السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ پاک اسٹڈیز کے لیکچرز کو کنٹینیو کریں گے۔ لیکچر نمبر 3 شروع کریں گے، دا علی گڑھ موومنٹ۔ اب اس موومنٹ کی قیادت سر سید احمد خان نے کی تھی، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، لیکن آج ہم ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ پچھلے لیکچرز میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ 1857 میں ایک جنگ ہوئی تھی، دا وار آف انڈیپینڈنس، جو ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر کی تھی انگریزوں کے خلاف ان کی حکومت کو گرانے کے لیے، لیکن انہیں اس میں ناکامی ہوئی کیونکہ ظاہر ہے انگریز بہت زیادہ پاورفل تھے ہم سے۔ لیکن انگریز جو پہلے ہی مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، اب مزید ان کی نفرت مسلمانوں کے خلاف بڑھ گئی، کیونکہ وہ اس جنگ کے ذمہ دار مسلمان کو سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے جو ہے، مسلمانوں کی وجہ سے جو ہے وہ ملک کے اندر بغاوت ہوئی اور یہ جنگ مسلمان کے اوپر ساری ان کی ذمہ داری ڈال دی انگریزوں نے۔ وہ نفرت بڑھ گئی اور وہ سارا کا سارا بدلہ مسلمانوں پر نکالتے تھے اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے مسلمانوں کو دور ختم ہو گیا، مغلوں کا جو دور چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا، اور مکمل طور پہ جو انگریز ہیں انہوں نے عبور حاصل کر لیا بر صغیر پر۔ اب یہاں پر سر سید احمد خان نے اپنا رول پلے کیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ تھے۔ جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ مسلمانوں کو جو ہے ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اب جب مسلمانوں کا دور ختم ہوا تھا تو جو انگریز تھے نا، انہوں نے جو ایجوکیشنل پالیسیز ہیں وہ مکمل طور پہ بدل دی تھی۔ ظاہر ہے اب ان کی حکومت تھی تو وہ اپنے حساب سے حکومت چلا رہے تھے۔ انہوں نے عربی زبان کو اور پرشین لینگویج جو فارسی زبان ہے اس کو منسوخ کر دیا، اور جو انگریزی زبان ہے اس کو 1835 میں آفیشیل لینگویج بنا دیا گیا۔ تو ہر طریقے سے جو انگریز ہیں وہ پورا کا پورا سسٹم کنٹرول کرنا شروع ہو گئے تھے۔ جب سر سید احمد خان آئے تو انہوں نے یہ چیزیں نوٹ کرنا شروع کی، اور وہ سمجھ گئے کہ مسلمان بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے اوپر ان کے جو حالات چل رہے تھے انہیں نہیں لگتا تھا کہ وہ اس چیز سے باہر نکل پائیں گے۔ لیکن سر سید احمد خان نے یہ چیز آبزرو کی کہ اگر مسلمان ہر قسم کی سیاست اور کنٹروورسی سے دور رہیں اور صرف ایجوکیشن پہ فوکس کریں تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور وہ انگریزوں کو بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آج بھی اگر انگریز ہم سے آگے ہیں تو وہ اسی وجہ سے آگے ہیں کیونکہ وہ سائنس پر فوکس کرتے تھے، اور یہ اس دور کی بات ہے جب سائنس جو ہے بہت زیادہ پیک پر تھا، سائنس کا دور تھا، اور سر سید احمد خان نے یہ چیز آبزرو کر لی تھی، اور وہ مسلمانوں کو بھی موٹیویٹ کرنے لگے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سائنس پڑھیں، ویسٹرنائزڈ ہوں، ماڈرنائزڈ ہوں، اسٹڈی کریں، لٹریچر پڑھیں، فلاسفی پڑھیں، ویسٹرن کلچر پڑھیں۔ اب سر سید احمد خان کی یہ جو موومنٹ تھی اس میں سب سے زیادہ جن دو لوگوں نے ان کا ساتھ دیا وہ تھے حالی اور شبلی۔ وہ اس موومنٹ میں سر سید احمد خان کے ساتھ رہے، یہ دونوں۔ اس کے بعد جو سر سید احمد خان ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ان کا مقصد ہی زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا، وہ چاہتے تھے مسلمان ویسٹرن کلچر کی ویلیوز کو پڑھے اور زیادہ سے زیادہ لٹریچر، انگلش لٹریچر کی اسٹڈی کرے، ویسٹرن فلاسفی کو پڑھے۔ اب اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے علی گڑھ موومنٹ کا آغاز کیا تھا، اور اس علی گڑھ موومنٹ کے دو ہی مقصد تھے۔ پہلا مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان کی ٹینشن کو ختم کرنا، اور دوسرا حکومت کو کنونس کرنا کہ وہ مسلمانوں کو جاب اپرچونیٹیز دے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ سم اپ کریں کہ سر سید احمد خان کا کیا نظریہ تھا، وہ کیا سوچ رہے تھے، تو وہ 3 مین پوائنٹس یہی ہیں۔ پہلا پھر سے وہی کہ وہ چاہتے تھے کہ جو انگریزوں کی حکومت ہے اور جو مسلمان ہیں ان کے درمیان میوچول انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے، اور جو ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے نفرت کا وہ ختم ہو۔ دوسرا، وہ مسلمانوں کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ وہ ویسٹرنائزڈ ایجوکیشن لیں۔ تیسرا، وہ چاہتے تھے کہ مسلمان پالیٹکس سے دور رہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے میں فوکس کریں۔ اب سر سید احمد خان کی قسمت اچھی تھی کہ ان کے پاس کئی ایسے وفادار دوست تھے جنہوں نے اس موومنٹ میں ان کا ساتھ دیا۔ سب سے مشہور ترین نام جنہوں نے سر سید احمد خان کا ساتھ دیا وہ تھے نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، حالی، شبلی، نذیر احمد اور چراغ علی اور محمد حیات اور ذکاء اللہ۔ اب یہ جو مقصد تھا سر سید احمد خان کا انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک سیٹلمنٹ کرنے کا، اس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ انگریزوں کا بھی ساتھ دینا بہت ضروری تھا۔ اس لیے یہ نام جو میں نے ابھی لیے یہ تو مسلمانوں کی سائڈ سے وہ لوگ تھے جو سر سید احمد خان کے اس مقصد میں ان کے ساتھ تھے، لیکن کچھ انگریز جنہوں نے سر سید احمد خان کا ساتھ دیا کیونکہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ انگریزوں
اور مسلمانوں کے درمیان یہ جو نفرت ہے یہ ختم ہونی چاہیے. اس میں جو مشہور ترین نام ہے جو انگلش پروفیسرز تھے جنہوں نے سر سید احمد خان کا اس موومنٹ میں ساتھ دیا، وہ ہیں بیکچ، موریسن، ریلی اور آرنلڈ. تو یہ وہ 4 نام ہیں جنہوں نے سر سید احمد خان کا بخوبی ساتھ دیا تھا اس موومنٹ میں. اور ان سب نے مل کر یہ جو مسلمان پرسنالٹیز میں نے آپ کو بتائیں اور جو انگلش پروفیسرز کے میں نے آپ کو نام بتائے، ان سب نے مل کر جو پہلا انسٹیٹیوٹ تھا علی گڑھ کالج اس کو تعمیر کیا، جہاں پر اس چیز کو پروموٹ کیا گیا کہ وہاں پر ویسٹرنائز ایجوکیشن ہوگی اور مسلمان بھی پڑھیں گے، انگلش بھی سیکھیں گے، انگلش لٹریچر بھی پڑھیں گے، ویسٹرن کلچر اور ویلیوز کو بھی پڑھیں گے. یہ ساری چیزیں علی گڑھ کالج شروع ہوا، وہاں پر اس چیز کا آغاز کیا گیا. صرف اتنا ہی نہیں، سر سید احمد خان نے اور بھی بہت سارے سکولز بنائے. 1859 میں مراد آباد میں گلشن سکول کھولا، 1863 میں غازی پور میں وکٹوریہ سکول کھولا، پھر سائنٹیفک سوسائٹی بنائی جہاں پر انگریزی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا اردو زبان میں. اور یہ جو سائنٹیفک سوسائٹی تھی یہ علی گڑھ میں بنائی گئی تھی 1864 میں. پھر علی گڑھ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا جہاں پر ہسٹری کے اوپر انفارمیشن دی جاتی تھی، جس میں جدید اور ماڈرن دونوں قسم کی ایگریکلچر سائنسز پڑھائی جاتی تھیں، نیچرل سائنسز، فزیکل سائنسز، ایڈوانسڈ میتھمیٹکس. 1866 میں ان ساری چیزوں کے اوپر فوکس کیا گیا. پھر کمیٹی بنائی گئی ایک 1870 میں جس میں مسلمانوں کی جو ایجوکیشنل پروگرس ہے اس کو انالائز کیا جاتا تھا. پھر محمدن اینگلو اورینٹل اسکول، ایم اے او کالج یا ایم اے او اسکول جو ہے، پہلے تو وہ ایم اے او اسکول تھا ظاہر ہے، علی گڑھ میں 1875 میں بنایا گیا. اور اس کا جو پیٹرن تھا وہ انگلش پبلک اسکولز بیسڈ تھا، یعنی کہ سارا کا سارا انگریزوں کی ڈیزائن کے حساب سے بنایا گیا تھا. پھر بعد میں وہ کالج بن گیا تھا، ایم اے او اسکول سے ایم اے او کالج بنا دیا گیا اس کو 1877 میں. اور پھر 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہوا. پھر 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس وجود میں آئی اور اس کا مقصد تھا ہر سال مسلمانوں کو جو مسئلے مسائل آتے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اس کو انالائز کرنا اور ان کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرنا. سر سید احمد خان کے یہ میجر رول تھے، ایسے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنائے جس سے زیادہ مسلمانوں کو مدد ملے. لیکن اس کے علاوہ سر سید احمد خان کی بہت سی ایسی کتابیں ہیں لکھی ہوئی جنہوں نے بہت زیادہ اہم رول پلے کیا، اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی وجہ سے ان کی یہ جو علی گڑھ موومنٹ تھی یہ بہت زیادہ ابھر کے آنا شروع ہو گئی تھی. تو سر سید احمد خان نے 1858 میں رسالہ لکھا اسباب بغاوت ہند. اس کے علاوہ لوئل محمدنز آف انڈیا، پھر تبین الکلام ان کی ایک کتاب تھی جو انہوں نے ایک دوسری کتاب کے جواب میں یہ کتاب لکھی تھی، اور وہ کتاب کا نام تھا دا لائف آف محمد. اس کتاب کے جواب میں انہوں نے تبین الکلام کتاب لکھی تھی. اس کے علاوہ خطبات احمدیہ یہ ان کی ایک کتاب تھی جو انہوں نے بائبل کا بیسیکلی ایک ریویو کہہ لیں اس کے اوپر انہوں نے اس کتاب میں گفتگو کی تھی. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو کرسچینٹی ہے اور جو اسلام ہے اس کی ان دونوں کے درمیان بیسیکلی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تھی. اور اس کا مقصد تھا، یہ جو ساری کتابیں لکھتے تھے اس کا مقصد تھا کہ یہ جو اسلام کو لے کر مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور مسلمانوں کے درمیان اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے، اور اسلام اور کرسچینٹی کے درمیان اگین جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. اب یہی وہ پلیٹ فارم تھا جہاں پر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سختی سے منع کیا کہ وہ ہندو ڈومینیٹڈ جو پولیٹیکل پارٹی ہے انڈین نیشنل کانگریس اس سے دور رہے. یعنی وہ ہر طریقے سے مسلمانوں کو کسی بھی پالیٹکس میں پڑھنے سے روک رہے تھے. اور پھر وہ جو اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی تھی وہ اس کو ریگریٹ بھی بہت کرتے تھے. کیونکہ یہ ہندی اردو کنٹروورسی تب شروع ہوئی تھی جب سر سید احمد خان نے اس موومنٹ کے دوران جو ہے اردو کے اوپر بہت کام کیا. ظاہر ہے اردو لینگویج کہیں نہ کہیں اپنی جگہ بنانا شروع ہو گئی تھی، اور اس وجہ سے ہندو جو ہیں وہ بھی کھڑے ہو گئے، وہ اپنی ہندی زبان کو پروموٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو یہ ہندی اور اردو والی کنٹروورسی بھی شروع ہو گئی تھی اور وہ ریگریٹ کرتے تھے اس چیز کو. اور اس کے بعد ہی جو ہے سر سید احمد خان نے یہ چیز جس کو کہتے ہیں پریڈکٹ کر لی تھی کہ ہندو اور مسلمان مزید ساتھ نہیں رہ پائیں گے. پھر وہ مسلمانوں کے لیے کھڑے ہوئے. کیونکہ مسلمانوں کو ریزروڈ سیٹس دی جاتی تھیں، ان کو برابری کے حقوق نہیں مل رہے تھے، ایکول اپرچونٹیز نہیں مل رہی تھیں وہاں پر، اس لیے وہ ان کے لیے کھڑے ہوئے. اور وہ بھی 2 نیشن تھیوری کو پورا سپورٹ کرتے تھے، کیونکہ وہ اس بات کو ماننے لگ گئے تھے کہ ہندو اور مسلمان مزید ساتھ نہیں چل سکتے، یہ دونوں بہت مختلف نیشنز ہیں. تو یہ تھی سر سید احمد خان کی علی گڑھ موومنٹ جس نے مسلمانوں کو بہت ایجوکیٹ کیا تھا، انہیں آگے بڑھنے میں مدد دی تھی. اور مسلمان جس کو کہتے ہیں نا ڈپریس جو ان کا سٹیٹ چل رہا تھا، جو ان کا فیز چل رہا تھا، وہ اس سے ان کو نکال کر باہر لے آئے تھے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا.
اگر آپ کو اس سے ہیلپ ملی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.